واضح طور پر لگتا ہے کہ امریکی انتظامیہ ایک ٹائم لائن پہ کام کر رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کو نکالا جائے، اور ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اس سلسلے میں ڈیڈ لائن نومبر 2020 ہے جب امریکی صدارتی الیکشن ہوں گے۔ خیال یہی ہے، مبصرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ان الیکشن سے پہلے افغانستان کی ٹرافی کہ امریکہ کی یہ سب سے لمبی جنگ انہوں نے ختم کرا دی ہے، اپنے ووٹرز کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے امریکی انتظامیہ میں ایک بہت سیریس انداز سے اب بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس وقت جو طالبان کے ساتھ امریکہ کا مذاکراتی عمل دوبارہ شروع ہوا ہے یہ کسی میننگ فل نتیجے پہ پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں امریکہ میں بھی گراؤنڈ بن رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن پوسٹ کے ہاتھ لگی ہزاروں امریکی سرکاری دستاویزات، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امریکہ میں بہت بے چینی ہے اس جنگ کو لے کے۔ امریکہ کے تمام ادارے اور تمام کلیدی حکام جو کہ افغانستان سے منسلک رہے ہیں 18 سال سے، اور اب تک ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان کی جنگ نہ جیت رہا ہے، نہ کبھی جیت رہا تھا، نہ کبھی جیت سکے گا۔ طالبان کو مکمل شکست دینا ناممکن ہے، اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلے۔ امریکی عوام کو تفصیل سے بتایا جا رہا ہے، امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں امریکہ کے تقریباً 2500 فوجیوں کی جانیں جا چکی ہیں، 3500 فوجی اپنی زندگی اس انداز سے اب گزار رہے ہیں کیونکہ وہ بہت بری طرح سے مجروح ہوئے ہیں اس جنگ میں، بہت بری طرح سے زخمی ہیں۔ $1 کھرب سے زیادہ ان کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اس جنگ میں $2 کھرب جھونک چکا ہے، مگر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ہے۔ امریکی عوام میں یہ بات بہت اب اثر کر رہی ہے، امریکی کانگریس میں یہ بات اثر کر رہی ہے، گراؤنڈ بن رہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے اب نکلنا ہے۔ یہ ذمہ داری امریکہ نے سونپی ہوئی ہے۔ امریکی صدر کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد امریکی ڈپلومیٹ ہیں، پیدا افغانستان میں ہوئے ہیں لیکن امریکی شہری ہیں، اور وہ اس سلسلے میں پچھلے 1 سال سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ پچھلے ستمبر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک طالبان کے ساتھ امریکی مذاکرات ختم کر دیے تھے، لیکن پھر یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی اطلاعات ہیں، اور اس سلسلے میں اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہوا جب صدر ٹرمپ تھینکس گیونگ کے لیے ایک سیکرٹ دورے پہ افغانستان پہنچے۔ امریکی فوجیوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور وہاں پہ پھر انہوں نے یہ بات کی کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مسئلے کا حل ڈھونڈ رہا ہے، اور اس سے واضح طور پہ بات سامنے آئی کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ Taliban wants to make a deal, and we're meeting with them, and we're saying it has to be a ceasefire. They didn't want to do a ceasefire, but now they do want to do a ceasefire. I believe it will probably work out that way. And we'll see what happens. But we've made tremendous progress, and at the same time we're bringing down the number of troops substantially, and we'll be down at a number that's a good number, and we're going to stay until such time as we have a deal or we have total victory, and they want to make a deal very badly. امریکہ کے اس پورے معاملے میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے۔ زلمے خلیل زاد صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے پاکستان کو آن بورڈ رکھتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا امریکی سلسلہ دوحہ میں دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں ایک وقفہ لیا ہے زلمے خلیل زاد نے، اور وہ اس کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ آج اسلام آباد پہنچے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اپنے دوروں کے دوران جب بھی زلمے خلیل زاد آتے ہیں عمومی طور پہ ان کی ملاقات یقیناً چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ہوتی ہے۔ آئی ایس آئی چیف کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ان کی عام طور پہ ان دوروں میں ملاقات ہوتی ہے۔ زلمے خلیل زاد کا آج کا دورہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اب امریکہ بہت سیریس انداز میں کوشش کر رہا ہے کہ اس ٹائم لائن کو پورا کرے، یعنی کہ اب سے لے کے اگلے سال نومبر کے بیچ میں طالبان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، اور پھر طالبان کا افغان حکومت کے ساتھ کوئی شمبد کا سلسلہ شروع ہو جائے، بات چیت شروع ہو جائے، امریکہ اور افغانستان میں ایک امن کا ماحول کم از کم بنا رہے نومبر 2020 تک۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کا بھی بہت اہم کردار رہے گا۔ یہ پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں افغان امور کے سب سے تجربہ کار اور سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ کوشش پورے سال جاری رہی اور اب 1 سال مکمل ہو گیا ہے، لیکن پھر امریکہ نے طالبان سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، پھر زلمے خلیل زاد ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ویسے تو پچھلی دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سٹون تھرو ڈسٹنس تھا کہ بس معاہدہ ہونے والا ہے، لیکن اب یہ پھر مذاکرات شروع ہو گئے۔ تو اب ویسے تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ جلدی کچھ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن کیا خبریں ہیں تازہ دور میں، کس طرف بات آگے بڑھ رہی ہے؟
جی بالکل، دیکھیں 3 مہینے کے وقفے کے بعد یہ مذاکرات پھر سے قطر میں شروع ہوئے ہیں۔ امریکہ ہی نے مذاکرات کو ختم کیا تھا اور امریکہ ہی نے پہل کی ہے اور مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ اب طالبان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں طے ہو گئی ہیں، تقریباً معاہدہ ہو گیا تھا 8 ستمبر سے پہلے جب ٹرمپ نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا، تو طالبان تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی ان امور کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ معاہدے کے اوپر دستخط کب ہوں گے، کہاں ہوں گے، کون کون موجود ہوگا، کس ملک کے سفارتکاروں کو، وزرائے خارجہ کو بلایا جائے گا، کون سا بین الاقوامی ادارے کے نمائندے ہوں گے، اور پھر یہ کہ جو اگلا اس کا مرحلہ ہوگا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن امریکی یہ کہتے ہیں کہ 2 امور کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایک یہ کہ طالبان جنگ بندی کو مان لیں، اور دوسرا یہ کہ وہ افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کو بھی قبول کر لیں۔ تو میرے خیال میں یہ مذاکرات جو ہوئے، جو 10واں دور تھا ابھی حالیہ دنوں میں، اس میں یہی امور کے اوپر بات ہوئی۔ ابھی تک مکمل باتیں طے نہیں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے امریکہ نے تو کچھ دکھانا ہے کہ مذاکرات اگر ختم کیے تھے تو کچھ وجوہات تھیں، اور اگر وہ ان کو جو ان کے شرائط تھیں وہ طالبان نے نہیں مانی تو پھر مذاکرات کو شروع کرنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان کے ذریعے اور باقی جو اہم ممالک ہیں، قطر ہے، ان کے ذریعے طالبان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ یہ 2 شرائط مانیں تاکہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ لیکن رحیم اللہ صاحب، یہ تو بات اب پرانی ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا فیصلہ کن رول نہیں ہے طالبان پہ، وہ کوئی بڑی پالیسی معاملے پہ پاکستان طالبان کو مجبور نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود امریکی پاکستانیوں کو آن بورڈ رکھتے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ یقیناً امریکہ کو یہ احساس ہے کہ پاکستان کا پھر بھی ایک اثر ہے پورے اس قضیے میں۔ دیکھیں، جب بھی زلمے خلیلزاد اس خطے کے دورے پہ آتے ہیں تو قطر تو مذاکرات کرنے جاتے ہیں، کابل میں افغان حکومت سے مشورہ کرتے ہیں، پاکستان بھی ضرور آتے ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں امریکہ کو یہ احساس ہے کہ پاکستان کا رول کلیدی ہے، چاہے اثر کم ہے زیادہ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی ان کو مشکل پیش آتی ہے، مذاکرات میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو وہ پاکستان سے تعاون کے لیے اپیل کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اب بھی جو مذاکرات کا آخری دور ہوا تو اس میں یہ رکاوٹ تو ہے، اور اس لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان سے کہیں گے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے بار بار تعاون مانگ رہا ہے، ان کو فائدہ ہوا ہے اس لیے وہ تعاون مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ احساس ہے کہ کئی معاملات میں پاکستان کا فیصلہ کن کردار نہیں ہے، طالبان ہی سے بات کرنی پڑے گی اور انہی سے معاملات طے کرنے پڑیں گے۔ یقیناً۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔